آپ ایک سچے پاکستانی ہوں گے اور میں ایک جھوٹا پاکستانی ہوں گا، لیکن میرا استدلال اپنی نوعیت کا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ بھارت کی انتہا پسندی کی نفی کی ہے، اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا۔ میں نے اس طرح کی انتہا پسندانہ مسلمان تنظیموں تک کے بارے میں بھی بریف کیا ہے، یہ غلط ہے۔ میں اربوں انسانوں کو کنڈیم نہیں کر سکتا، اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں 2-3 بار بھارت ہو آیا ہوں، پرانی بات ہے میرا لاسٹ وزٹ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چند ہم پاکستان کیوں بدنام ہوا کہ دہشت گرد ملک ہے؟ کیا آپ دہشت گرد ہیں؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کسی کو اگر برین واش کر دیا جائے، یہاں جو اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا خون بہاتے رہے، برین واشڈ، ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، وہ قابل رحم ہوتے ہیں، ان سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ حضور پہ، ہمارے آقا پہ، ان کی سنت دیکھو آپ، ان پہ کیسا ظلم نہیں ڈھایا۔ ان بدبختوں نے کیا نہیں کیا طائف۔ فرشتے نے کہا 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دوں، آپ نے کہا نہیں، شاید کل ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ایک ماننے والا اور مجھے اس کا پیغمبر ماننے والا نکل آئے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ گندگی کے جواب میں گندگی نہیں، غلاظت کے جواب میں غلاظت نہیں، انتہا پسندی کے جواب میں انتہا پسندی نہیں، غیر انسانی رویوں کے بارے میں غیر انسانی رویے نہیں۔ فتح مکہ پہ کیسا ظالم تھا، یاد ہے آپ کو؟ وحشی تھا۔ حضرت امیر حمزہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ ہمارے یہاں ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، وہ ان کا ذکر نسبتاً کم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ میرے کتنے عالی شان رول ماڈل ہیں میرے لیے۔ ان کے قاتل کو معاف کر دینے والے حضور کی امت ہیں ہم۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہاں کروڑوں مسلمان بھی بستا ہے، دیگر اقلیتیں ہیں۔ اگر ایک مائنورٹی، اور مت بھولو ان کے جو مہاتما گاندھی تھے، وہ پاکستان کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے اس کی پاداش میں قتل کیا گیا وہ آدمی نہیں بھولنا چاہیے۔ مسلمان کہلانا، مسلمان ہونا اور بات ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی پیورلی 100% قرآن پاک کے حوالوں سے کچھ باتیں کی ہیں۔ ہمارا اسلام انفارچونیٹلی انڈین اسلام ہے، ہم نے صدیاں ان کے ساتھ گزاری۔ ہم خود دیانتداری سے، آپ اپنے آپ سے پوچھو، میں نہیں آپ کو جانتا، ہم نہیں کبھی ملے، شاید ملیں گے بھی نہیں۔ آپ دیانتداری سے صرف یہ سوچو کہ آپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو کتنی بار پڑھا۔ نفرت کے جواب میں ظلم کے جواب میں ظلم۔ اچھا، دوسری بات، آپ اس بات پہ کیوں نہیں کوڑتے کہ ہمارے یہاں باپ اپنے بیٹوں کو کنویں میں پھینک کے خودکشی کر رہا ہے؟ لائل پور میں، فیصل آباد میں ایک باپ نے اپنی 6 ماہ کی بچی 25,000 میں بیچی ہے۔ 4 دن پہلے اخباروں میں خبر تھی کہ پارکنگ کے رولے پہ 3 سگے بھائی قتل کر دیے گئے۔ مہینہ نہیں ہوا اس خبر کو کہ بہاولپور میں ایک زمیندار کے کھیت میں ایک بکری گھس گئی، اس نے مزارے کی بیٹی کو گولی مار دی۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہاں، ملک بھوکا نہیں ہے، یاد رکھنا، جس کو مقروض کر دیا گیا۔ ہم آوے جاوے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں فلسطین کا ظلم نظر آتا ہے۔ او بھائی، اس طرح نہیں ہوتا۔ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا
میرے پہ رب کا کرم ہوا، نہیں بھی آتی تو بسم اللہ. یو آر اٹس رائٹ ٹو بی رانگ آلسو. صحیح ہونا بھی غلط ہے. آپ خلوص دل سے آپ یہ بات کر رہے ہو، میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا باقاعدہ تہمت ہے بھائی میرے. میں نے ہمیشہ شدت سے کنڈیم کیا. میرے اوپر میرے خلاف واجب القتل ہونے کا ایک مسلمان کی طرف سے، جو بعد میں خود مارا گیا، اس کا فتویٰ لگا ہوا ہے. اوپر میری تصویر ہے، نیچے حامد میر کی ہے. سو اس طرح نہیں ہوتا. پہلے میں اپنا گھر تو دیکھ لوں. 57 سال کوئی قیمت 74 سال ہو گئے. کوئی ان بہنوں بیٹیوں بچیوں کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ کوئی ان بزرگوں کی، ان جوانوں کی، ان معصوم بچوں کی جو ابھی رحم مادر میں تھے، پیٹ چاک کر کے نکالے اور کرپانوں میں کرپانوں پہ اور نیزوں پہ اچھال دیے گئے. تو یہ آج 74 برس کے بعد بھی ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ اپنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی، ہم اپنے لوگوں کو عزت نہیں دے سکے. یاسر شاہ صاحب، جو مفت ملتی ہے. اس لیے پلیز باقی آپ کی مرضی. آج کا دوسرا سوال ہے جی اسد اختر صاحب جہامیرہ لاہور سے. یہ سوال نہیں ہے، اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے. یہ ایک کامنٹری ہے، ایک تبصرہ ہے، جس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. اسد اختر صاحب کا یہ میسج جو میں پڑھ دیتا ہوں، اس کو میرے پچھلے سوال اور جواب سے بھی ریلیٹ کر لیں، جو میں نے بھارت کے ساتھ بھارت کے حوالے سے اپنے ایک یاسر شاہ صاحب کے سوال کے جواب میں نے جو کہا. میں صرف اسد اختر صاحب کا سوال پڑھوں گا، جو سوال نہیں ہے، بیسیکلی تبصرہ ہے اور خود کفیل ہے. وہ کہتے ہیں جی پنجاب حکومت ایک نئی بلٹ پروف اور صوبائی کابینہ کے ارکان کے لیے 46 نئی لگژری گاڑیوں کی بجائے 51 نئی لگژری گاڑیاں خریدنے جا رہی ہے، جس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیف سیکرٹری پنجاب کی سمری پہ دے دی ہے. ان گاڑیوں کی مالیت تقریباً 20 کروڑ سے زائد ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے موجودہ پروٹوکول میں 15 بلٹ پروف گاڑیاں پہلے سے موجود ہیں. کیا یہ اس ملک کے عوام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کہ جب ملک کا ہر شہری بدترین مہنگائی سے دوچار ہو اور معیشت دن بدن لڑکھڑاتی جا رہی ہو، وہاں حکمران اپنے لائف سٹائل کو 4 چاند لگا رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان سادگی اور بچت اور اینٹی پروٹوکول کی باتیں کرتے ہیں؟ بس اس سوال کا جواب اس کے اندر ہی موجود ہے. اسلام آباد G11 نام ہے ہمارے دوست کا، جنید گمٹی یا گمٹی، زبریہ پیش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور پچھلے 20 سال سے آپ کو پڑھ اور سن رہا ہوں. کل کی خبر ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور آج کی تازہ ترین خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سیاسی دورے پہ ایران روانہ ہو گئے. میرا سوال تھا کہ کیا جو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مل کے امریکہ کا حشر کیا، کیا وہی اب ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل کا کرنے والا ہے؟ پلیز اس پر تبصرہ ضرور کیجیے. جنید صاحب، اس پہ میں کیا بات کروں سوائے اس کے میں ان ٹرمز میں اس دن سوچنا شروع کروں گا جب یہ ملک قرضوں کی دلدل سے نکل آئے گا. اس وقت تو ہماری آنے والی ساری نسل جو بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ اسرائیل کے
مائی باپ کے پاس گروی پڑی ہے تھرو IMF قرضوں کی شکل میں. میری سوچ کا انداز اس دن بدلے گا جس دن اس ملک میں لٹریسی ریٹ 100% ہو جائے گا, شرح خواندگی 100% ہو جائے گی. جس دن ہر بچہ اسکول جانا شروع کرے گا, ہر مریض کو علاج نصیب ہوگا, ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار ملے گا اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. ہم پہ جو وقت ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں. ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں, کبھی ان کی زندگی پہ غور کریں. آپ کی اسٹریٹجی آپ کے حالات کے مطابق ہوتی ہے. ہم سے تو سچی بات ہے اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی گئے ہیں وہ بات چیت وغیرہ کے لیے, یہ جو ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ مل کے جو امریکہ کا حشر کیا, خدا کی پناہ. دیکھیں جب ایک کمزور آدمی, ایک فالج زدہ آدمی, ایک بیمار آدمی اشتعال میں آتا ہے تو ایک محاورہ ہے, کمزوروں کے غصے ندامت اور شرمندگی پہ ختم ہوتے ہیں. اس وقت ہمارا فوکس صرف ایک ہونا چاہیے, ہمارا اور ہمارے حکمرانوں کا. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, سر سٹ کے اپنے قدموں پہ مستحکم ہو کے کھڑے ہو جاؤ, خود کفیل ہو جاؤ. ہم سے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا, تو ہم نے کسی کو کیا سنبھالنا ہے. اور کبھی عالم اسلام پہ غور فرمائیں, آپ کبھی غور کیا آپ نے؟ سعودی عربیہ پلس فیو ادر جو مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں ان کے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, یا ایران کے ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, اور باہمی یہ اناد اور نفرت اور فاصلہ اور دوری یہ کتنی صدیوں پرانی ہے. کراچی سے وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی میں واقع نسلہ ٹاور جو کہ ایک رہائشی عمارت ہے جس میں سینکڑوں افراد نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سے گھر خریدے, اس کو گرانے کا حکم دے دیا ہے. کورٹ کے مطابق یہ عمارت ہی غیر قانونی ہے جو کہ تجاوزات کے زمرے میں آتی ہے. عوام کی سمجھ سے باہر ہے کہ جب شہر میں ایسے رہائشی منصوبے شروع کیے جاتے ہیں تو اس وقت لوکل گورنمنٹ کہاں ہوتی ہے. کیا اس طرح لوگوں کو بے گھر کرنا زیادتی نہیں؟ ہمارے ملکی قانون کا زور ہمیشہ عوام پر ہی کیوں چلتا ہے؟ زبیر ابراہیم صاحب بات آپ کی درست ہے, لیکن آپ غور کریں اس ملک میں آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. اس کی یعنی اندازہ لگائیں آپ, لاکھوں ایکڑ اراضی پہ ناجائز قبضے, وہ زمینیں واگزار کرانے کی کوشش کی جا رہی. اسٹیل مل کھا گئے کھانے والے, PIA کھا گئے جو کبھی دنیا کی نامی گرامی ایئر لائنس میں ہوتی تھی. ریلوے کو گورا دے گیا تھا, انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. تو یہاں بچا کیا ہے؟ اسی لیے میں اب تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے, اور تقریباً 30 سال ہی ہو گئے ہیں مجھے اس پورے نظام کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے, ایک اصطلاح, وہ ہے آدم خور نظام. یہ اس طرح کے جو بٹس اینڈ پیسز میں ہم واقعات دیکھتے ہیں, بڑے بڑے عجیب و غریب, بڑے بڑے بھیانک, ناقابل یقین واقعات. پچھلے دنوں فیصلہ آباد کہ پنجاب میں ویٹ میں ملاوٹ, گندم میں ملاوٹ, ہاں پانی کا کوئی چھٹا دے دیا, کنکر ڈال دیے, مٹی بیچ میں مکس کر دی تاکہ ہر ایک من کے اندر تقریباً 3 kgs کا فرق پڑ جائے. اور ظاہر ہے جہاں لاکھوں ٹن گندم ہوگی تو اس کو ذرا آپ ضرب دیں کہ وہ کتنی بڑی ہیرا پھیری. تو اس طرح یہ معمولات ہیں ہمارے. اسلام آباد
کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، وہاں تجاوزات. تو یہ چلیں ایک کیس ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے آج کالم جو لکھا ہے اس کا نام ہے 127 سال بعد. یار خدا کا خوف کریں، 127 سال کے بعد جیل کے قوانین بدلے گئے. چیف منسٹر سمیت پوری کیبنٹ پہنچی ہوئی تھی جیل میں. اوہ خدا کا خوف کرو، کتنی نسلیں مر جاتی ہیں، کتنی حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، سینکڑوں موسم آ کے گزر جاتے ہیں، مشینوں کے، کاروں کے ماڈلز چینج ہو جاتے ہیں، لوگوں کے رہن سہن بود و باش تبدیل ہو جاتے ہیں، موسیقی تبدیل ہو جاتی ہے، شاعری تبدیل ہو جاتی ہے. کون کتنا بے نیاز یا بے غیرت ہو سکتا ہے؟ 127 سال پرانے قوانین. اور یہی نہیں، آپ پروو کریں کسی لائر سے، ویسے مشورہ کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا حال کیا ہے. ہم تو 74 سال میں کنٹمپریری نہیں ہوئے، ہم موجودہ دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہیں ہی نہیں. مومن کی قرآن پاک کے مطابق ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں، جس دور میں، جس زمانے میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کے تقاضوں کو ایڈریس بھی کرتا ہے، یعنی ان کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے. تو یہ ایک نہیں، یہ کروڑوں مثالیں ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی نہیں، پتہ نہیں کل کی بات ہے، فروغ نسیم ہے کراچی سے، ہمارے وزیر قانون ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہیں، مہذب آدمی. ان کا ایک عجیب و غریب بیان تھا، لیکن وہ کوئی عجیب و غریب ہے بھی اور نہیں بھی. کیا 25-30 سال پرانے مقدمات کا فیصلہ چند ماہ میں ہو جائے گا، نسلیں مر جاتی ہیں. مجھے یاد ہے آج سے میرا 2-2.5 سال پہلے کی بات، سپریم کورٹ میں ایک جج صاحب، ان کے اندر واقعی ماں کا دل ہوگا، منصف کا دل ہوگا، وہ عدالت میں رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ پتہ نہیں 50 سال 60 سال پرانا کو مقدمہ تھا، اور جس بیچارے نے وہ مقدمہ کیا تھا اس کا پوتا سامنے کھڑا تھا، اور اس کی بھی داڑھی سفید ہو چکی تھی، سفید بال اس کی داڑھی میں بھی تھے، اور وہ انصاف مانگ رہا تھا. یہ تو ملک ہے. اویس صاحب ہیں پشاور سے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے چینل پہ گورنر پنجاب کا انٹرویو دیکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بجٹ کا 5% حصہ مجھے دے دیں، اس کے بعد میں پنجاب کے عوام کو صاف پانی مہیا کرنے کا ذمہ دار. اگر آپ نے گورنر صاحب کی تعریف بھی کی تو کیا عمران خان کو ایسے قابل لوگوں پہ بھروسہ کر کے ان کی بات سننی نہیں چاہیے، یا آپ ان کی اس تجویز کو اعلیٰ حکام کے پاس پہنچائیں گے؟ بھائی گورنر سے زیادہ اعلیٰ حکام کون ہوتے ہیں؟ پرائم منسٹر، گورنر، چیف منسٹر. اچھا، جو میں نے تعریف کی ہے وہ جنرلی، میں رپیٹ کر رہا ہوں، میں نے زندگی میں بہت کم اتنے قابل احترام پولیٹیشنز دیکھے ہیں. اور چودھری سرور کا تو کیس ہی بہت زبردست ہے. انہوں نے ویسٹ میں اپنے آپ کو بنوایا، پالیٹکس کی، اور شاندار پالیٹکس کی انگلینڈ میں. اب ان کا بیٹا کر رہا ہے، انتہائی نجیب، شریف اور عوام دوست، درد دل رکھنے والا آدمی. تو جو سوال آپ نے کہا ہے کہ بھی ایسے ان کی بات، لوگوں کو بات سننی چاہیے یا نہیں، تو ڈیفینیٹلی سننی چاہیے. اب وہ کیوں نہیں سن رہا، یہ ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، مزاج ہوگا. who am I to advise him؟ تو لیکن اس میں کوئی شک نہیں، یہ جب نون لیگ کی طرف سے گورنر تھے اس وقت بھی ان کے اچھے کام ہی ان کے آڑے آ رہے تھے. سو بد نصیبی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو بات کی ہے میں خود کو اس میں شامل کر لیتا ہوں. جو سزا ہوگی میں بھی ساتھ بھگتوں گا. اگر وہ بندہ جو کمٹ کر رہا ہے وہ کر کے نہ دکھائے، اس بندے کے بڑے پاکستان کے لیے باہر سے بہت ساری فیورز اور احسانات ہیں اس آدمی کے. تو مجھے نہیں پتا، نہیں سن رہا تو کیوں نہیں سن رہا ہے.